وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى. عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے سورہ فرقان میں آیت 74 میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ ہمارے بندے ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ایسی ازواج عنایت فرما جو ہمارے دلوں کی تسکین ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور ایسی ذریات اور نسلیں عنایت فرما جو کہ میرے قلب کے سکون کا ذریعہ ہوں، اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اولاد عنایت فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا. ازواج جمع ہے زوج کی، اور من کا لفظ ہوتا ہے بعض کے لیے. من جو عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بیویوں میں کچھ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ساری بیویاں اگر ایسی نکل گئیں کہ سب پریشان کرنے والی ہو گئیں تب تو انسان زندگی ہی نہیں گزار سکتا. چنانچہ پروردگار عالم نے بہت سی بیویاں دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن ان میں جو مرتبہ جناب خدیجہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. اور بھی بیویاں اچھی تھیں، جیسے ام سلمہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، نہایت اچھی خاتون تھیں، مگر ساری بیویاں ٹھیک نہیں تھیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور ذریت نسلیں عنایت فرما. وذریاتنا قرۃ اعین، چاہے بیویاں ہوں چاہے ذریات نسلیں ہوں، یہ کل کے کل آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام قرار دے. بہرحال ذریت رسول میں ایک سر فہرست جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا کی معرفت واجب ہے، واجب. ہاں، جیسے نماز روزہ وغیرہ واجب ہے ویسے ہی بی بی کی معرفت واجب ہے. اور یہ معرفت تو نماز و روزے سے زیادہ واجب ہے. ہاں، چونکہ اگر بی بی کو آپ نے پہچانا تو ہی آپ کو نماز صحیح معلوم ہو پائے گی، تبھی آپ کو صحیح روزے معلوم ہو پائیں گے. ورنہ نماز تو آج بھی پڑھی جاتی ہے، کیسی کیسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کوئی سیدھا پڑھتا ہے، ہاتھ کو سیدھے رکھتا ہے، کوئی ہاتھ کہاں رکھتا ہے، کوئی کہاں رکھتا ہے. لیکن در حقیقت بی بی کی معرفت حاصل ہو، اس کے بعد بی بی جو عبادت کا طریقہ بتائیں وہ طریقہ جانے، تو پہلے خود بی بی کو پہچانے، ناموں سے پہچانے، القاب سے پہچانے، کنیتوں سے پہچانے جو کنیت ہیں آپ کی. اور اسی طرح سے القاب بھی بہت سے ہیں آپ کے ہیں. مثلا انہی القاب میں ایک لقب ہے بطول،
یعنی آلائش نسوانی سے پاک۔ انہی القاب میں ایک لقب ہے محدثہ، یعنی فرشتوں سے بات کرنے والی، اور اسی لفظ محدثہ کو محدثہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ ذات جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے زبر زیر کا۔ اگر زیر لگا دیا تو یعنی خود زہرائے مرضیہ فرشتوں سے باتیں کرتی ہیں، زبر لگا کے پڑھا اپنے محدثہ یعنی فرشتے آتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ آپ کا ایک لقب ہے رضیہ، یعنی پسندیدہ خدا و رسول۔ رضیہ جیسا کہ جنات الخلود ایک کتاب ہے، نہایت عمدہ کتاب ہے، اس میں یہ دیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر نے تسبیح کی تعلیم دی۔ بیوی نے خدمت طلب کیا، یعنی کوئی خدمت گزار ہو، کوئی خادم ہو جو کہ ہاتھ بٹا سکے، کام کر سکے۔ خادم سے مراد خادمہ۔ تو پیغمبر نے فرمایا کیا میں آپ کو ایسی چیز تعلیم دے دوں کہ خادم کی ضرورت ہی نہ پڑے، خادمہ کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ عجب بات ہے، یعنی خادمہ تو آئے گی تو گھر کا کام کرے گی، وہ کبھی کپڑا دھو دے گی، کبھی برتن مانج دے گی، کھانا پکا دے گی، گھر کو صاف کرے گی۔ اس زمانے میں یہ گیہوں وغیرہ سے، جو سے آٹا پیسا جاتا تھا تو وہ کر دے گی۔ یعنی پیغمبر فرما رہے کیا میں ایسی چیز آپ کو تعلیم دے دوں کہ پھر خادمہ کی ضرورت نہ پڑے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی چیز تعلیم دیں گے پیغمبر، وہ چیز ایسی ہوگی کہ بیوی کو خادمہ کی اب ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی بدن میں انرجی آئے گی، بدن کے اندر طاقت آئے گی، خستگی نہیں ہوگی، کام گھر کا بہت آرام سے کر لیں گی۔ یہی تو ہے۔ چنانچہ اس وقت پیغمبر نے تسبیح کی تعلیم دی تھی۔ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیں۔ تسبیح کی تعلیم دی تھی، اور تسبیح جب تعلیم دی تو آپ نے فرمایا تو رضیت عن اللہ وعن رسولہ، میں راضی ہوں اللہ کے انتخاب پہ، اس کے رسول کے انتخاب پہ۔ اللہ میرے لیے یہی چاہتا ہے کہ تسبیح پڑھوں، خستگی ختم ہو، تھکاوٹ ختم ہو، جو سختیاں پیش آتی ہیں ان سختیوں میں کمی ہو جائے، گھر کے کاموں میں مشکلات پیش آتی وہ کم ہو جائے۔ تو میں راضی ہوں اللہ کے راضی رہنے پہ اور رسول کے راضی رہنے پہ۔ بس یہ جو جملہ ہے، اس وقت جب آپ نے فرمایا کہ میں راضی ہوں تو آپ کا نام رضیہ اور راضیہ پڑ گیا، لقب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے لیے باقاعدہ صلوات ہے، الگ سے توسل ہے، بی بی سے متوسل ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تحیات ہے، بی بی کو کیسے تحیہ کرے کہ اللہم صلی علی فاطمۃ الصدیقۃ الزکیہ، علی فاطمۃ الصدیقۃ الزکیہ، اور باقاعدہ آخر تک دعا ہے، سب پڑھنا چاہیے۔ بی بی سلام اللہ علیہا سے متعلق یہ مجلسیں ہیں کہ بی بی کے بارے میں کچھ معلومات ہو، بی بی کا تعارف کرایا جائے، ان کی شخصیت پہ کچھ گفتگو ہو۔ چنانچہ اس ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کئی دنوں سے۔ دیکھیے قیامت کے دن پروردگار عالم جب سب کچھ ختم کر دے گا، یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا،
انسان فنا ہو گئے، زمین و آسمان ختم ہو گئے، یہاں تک کہ سارے فرشتے ختم ہو گئے۔ جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا تو ملک الموت سے اللہ خطاب فرمائے گا مت یا ملک الموت، بس ملک الموت بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ اس وقت پروردگار عالم فرمائے گا للہ ملک، یہ بتاؤ کہ یہ لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے، بادشاہیت کس کی ہے، بتاؤ حکومت کس کی ہے، تو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا۔ فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف خدائے واحد قہار کی حکومت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں۔ دیکھا آپ نے، لیکن یہ جو للہ الواحد القہار ہے، پروردگار عالم نے اسی جملے کو لفظ کرم کے ساتھ استعمال کیا ہے محمد و آل محمد کے لیے، اسی جملے کو۔ یعنی پوچھا جائے گا کہ آج کرم کس کے لیے ہے، ایک سوال ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی توجہ اس طرف رہے گی تو میں اس واقعے کو بیان کروں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بی بی کے زندگی کے واقعات ہم لوگوں کو کبھی کبھی دیکھ لینا چاہیے، ویسے تو ایک سلسلہ مطالعے کا ہونا چاہیے، ہم لوگ پڑھیں بی بی کی سیرت، بی بی کی تاریخ اور ائمہ طاہرین کی تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے بے تحاشا لوگوں کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے جنت بھیجا ہے، بے تحاشا لوگوں کو بہت زیادہ جنتی بنا دیا ہے جی۔ کبھی مختصر سی مدد کے لیے ایک مدد کی، حالانکہ وہ مدد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے جو کی ہے اس عالم میں کی ہے کہ اس سے عظیم مدد ہو نہیں سکتی، وہ ہماری نظر میں مختصر ہے، مگر آپ حالات کو دیکھیے تو وہ مختصر نہیں۔ مثلاً بی بی سلام اللہ علیہا کے واقعات میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے، بہت ہی مختصر بیان کریں گے کیونکہ وہ کئی صفوں کا واقعہ ہے، 6-7 صفحے 8 صفحے کا، کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے 2-2.5 گھنٹہ چاہیے، یعنی بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اعرابی کا واقعہ ہے جو قبیلے بنی سلیم سے تھا، یہ پیغمبر کے پاس آتا ہے، پیغمبر سے بہت سے شکوہ کرتا ہے اپنی غربت کے بارے میں، گھر کی پریشانی کے بارے میں، اور اپنے حالات کو بتاتا ہے، اور پیغمبر کو جھٹلاتا بھی ہے، اور پیغمبر کو ساحر بھی کہتا ہے، کاذب بھی کہتا ہے، کیا کیا خوب سنایا اس نے۔ بہرحال آخر میں چونکہ اس کی پریشانی کو دور کرنا تھی، پیغمبر نے پریشانی دور کی، زاد راہ کا انتظام کیا، اس کے لیے مرکب کا انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا، اس کے لیے اور بھی لباس وغیرہ کا انتظام کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں فی الحال بھوکا ہوں۔ تو سلمان فارسی اٹھ کے جناب زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ہاں ذرا توجہ سے سنیے کیونکہ یہ واقعہ بہت ہی مفید واقعہ ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے دختر رسول خدا، ایک سائل آیا ہوا ہے، اس سائل کو سب کچھ دیا جا چکا ہے لیکن وہ بھوکا ہے، اس کی بھوک کو ابھی ختم نہیں کیا جا چکا، چونکہ ہر ایک نے مدد کی ہے لیکن طعام کے اعتبار سے کوئی مدد کرنے والا نہیں، کھانا کھلانے کے اعتبار سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں خود 3 دنوں سے بھوکی ہوں، حسنین بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی 3 دنوں سے بھوکے ہیں، میں نے انہیں دلاسا دلا کر کسی طرح سے سلا دیا ہے، وہ سو گئے۔ اب سلمان فارسی ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ جناب زہرا نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، کچھ انتظام میں کروں گی۔ اپنا ایک پیراہن لا کے دیا، کہا کہ اسے جاؤ فلاں یہودی کے پاس، شمعون نامی یہودی، اسے جا کے یہ پیراہن دینا اور اس سے کہنا کہ کچھ خرمے اور جو
دو جو دو۔ چنانچہ یہ گئے اور جا کے سلمان نے کپڑا دیا، پیراہن دیا۔ اس یہودی نے پیراہن کی شکل دیکھی، خراب، پیوند لگا ہوا اور اسے گروی رکھا گیا ہے، تو ایک مرتبہ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ خاتم الانبیاء کی بیٹی، اتنے اقتدار کی مالک، ایسا کپڑا! گریہ کر کے رونے لگا، اور وہیں پہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس نے کچھ آٹا دیا، خرمے دیے، بہرحال سلمان لے کر آئے، اور اس کے بعد بی بی نے روٹیاں بنائیں۔ روٹیاں بنانے کے بعد خرمے اور روٹی سلمان کو دیا کہ لے جا کے اس اعرابی کو دے دو۔ سلمان نے کہا کہ بی بی یہ روٹیاں آپ نے بنا دی، یہ خرمے آپ نے دے دی، آپ نے خود فرمایا کہ بچے بھی بھوکے ہیں، اس میں سے کچھ روٹی رکھ لیجئے، ایک روٹی رکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم نے نیت کر لی راہ خدا میں دینے کی تو اسی اول وقت سے یہ راہ خدا کے لیے ہو گیا ہے، اب ہم اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ لے کے پہنچتے ہیں اور لے جا کے اس کو دے دیا۔ ادھر پیغمبر آئے، گھر میں پیغمبر آ گئے، دیکھا کہ فاطمہ زہرا لرز رہی ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہے اور آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں، رنگ زرد ہو گیا ہے۔ کہا بیٹی یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا بابا کئی دنوں سے بھوکی ہوں۔ فرمایا میں خود بھی بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حسنین کو اٹھایا، اپنے آغوش میں بیٹھایا، مولائے کائنات کو قریب بلایا، سیدہ سلام اللہ علیہا بھی سامنے آ گئیں، اور یہ سب ہستیاں سامنے موجود تھیں۔ بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا، معبود یہ میرے اہل بیت ہیں، تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر طرح کے رزق کو ان سے دور رکھیں، معبود ہر طرح کے رزق کو ان سے دور رکھ۔ ابھی یہ جملہ تمام نہیں ہوا تھا کہ زہرائے مرضیہ اٹھی اور جا کے گوشہ خانہ میں 2 رکعت نماز ادا کیا۔ نماز ادا کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کرتی ہیں کہ معبود ھذا محمد النبی کا وھذا علی ابن ام نبی کا، معبود یہ تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ علی مرتضیٰ تیرے نبی کے ابن عم ہیں، ان کا واسطہ۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرماتے۔ معبود تو نے پہلے بھی دسترخوان نازل کیے تھے، مگر دسترخوان سے تناول کرنے والوں نے تناول کر کے بھی کفر کیا تھا۔ تو نے جناب عیسیٰ پہ دسترخوان نازل کیا تھا حواریوں کے کہنے سے، بنی اسرائیل کے کہنے سے، اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، لیکن ہم تو مومن ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی جملہ تمام نہیں ہوا تھا کہ ابن عباس کا بیان تھا کہ میں بھی حاضر تھا اس میں نے دیکھا کہ ایک بالکل تازہ، جس کے اندر شوربہ تازہ تھا اور بھاپ نکل رہی تھی، جناب زہرائے مرضیہ نے اسے لا کے پورے سب کے سامنے اہل بیت کے درمیان میں لا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ اس سے تناول کیجیے۔ ہاں، بہترین غذائے جنتی سامنے آ گئی۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے فاطمہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں تھا، اچانک یہ کہاں سے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے ابو الحسن ابھی سوال نہ کیجئے، کھائیے، کل کھائیے، ولا تسل، کوئی سوال نہ کیجیے۔ اور اس کے بعد کھانے کے بعد ہاتھوں کو جانب آسمان بلند کیا، معبود تو نے میرے درمیان مریم بنت عمران کا نمونہ رکھا ہے کہ ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے غذائیں منگوا لیتی تھیں، ایسے ہی میری بیٹی نے بھی غذا کو طلب کر لیا۔ عزیزو،
یہ پیراہن کو رکھا، اس کے عوض میں روٹیاں بنا کے اعرابی کو دی۔ یہاں کئی دنوں سے بھوک اور یہ فاقہ کا سلسلہ تھا، بھوک اور فاقہ کا سلسلہ ابھی ٹوٹا ختم ہوا۔ اعرابی نے زہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹی کو کھایا اور کھانے کے بعد اپنے قبیلہ پہنچا۔ قبیلہ پہنچ کے کہتا ہے اے بنی سلیم اسلموا تسلموا، اسلام لاؤ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بنی سلیم کل کے کل باہر آ گئے، تلوار لیے ہوئے باہر آئے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر ایسے ہیں، پیغمبر کے بارے میں گستاخیاں شروع کر دیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے قبیلے کا ہوں، تم مجھے معتمد مانتے ہو، میں گیا تھا میرے اس طرح کے حالات تھے، دیکھیے مجھے سواری کے لیے بھی لباس غذا سب چیز ان لوگوں نے انتظام کیا، خود سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی مجھے دی، اور وہاں جنت ہے، وہاں نعمت ہے، وہاں آخرت ہے، وہاں کامیابی ہے۔ اس شخص نے جا کے جب دعوت دی اور اچھے انداز سے دعوت دی، 4000 بنی سلیم کے لوگ اسلام لے آئے۔ دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل میں ایک صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزو، بی بی کا کرم کیا ہوگا اس سلسلے میں کچھ عرض کر دوں اور زحمت تمام کروں۔ جابر انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری آ کے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں اے میرے آقا، آپ اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی ایک ایسی فضیلت بیان فرما دیجئے کہ میں شیعوں کے درمیان جاؤں اور اس فضیلت کو بیان کروں، جب شیعہ وہ فضیلت سنے تو فرحو، شیعہ خوشحال ہو جائیں، ایسی فضیلت کچھ بیان کیجیے۔ تو اس وقت امام باقر علیہ السلام نے جناب زہرائے مرضیہ کی فضیلت میں ایک روایت بیان فرمائی، وہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے بیان کیا اور ان کے بابا نے ان سے میرے والد سے بیان کیا، اور یہ سلسلہ پیغمبر تک پہنچتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر میں سارے اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، اس مجمع میں انبیاء بھی ہوں گے، مرسلین بھی ہوں گے، اس مجمع میں اوصیاء بھی ہوں گے، انبیاء کے جانشین بھی ہوں گے، اس مجمع میں انبیاء و مرسلین کی اولادیں بھی ہوں گی۔ تو پروردگار عالم میرے لیے، پیغمبر فرماتے میرے لیے انبیاء کے درمیان ایک عظیم منبر نصب کرے گا، اور یہ بھی یاد رکھو ہر نبی کا ایک منبر ہوگا، ہر رسول کا ایک منبر ہوگا، لیکن انہی منبروں میں میرا منبر سب سے بلند ہوگا۔ پھر پروردگار عالم مجھ سے فرمائے گا اخطب یا محمد، اے محمد خطبہ دو۔ میں جاؤں گا خطبہ دوں گا، منبر پہ آ کے خطبہ دوں گا، اس نورانی منبر پہ آ کے جب میں خطبہ دوں گا تو انبیاء و مرسلین میرے خطبے کو سن کر وہ نہایت خوش ہوں گے، اور وہ انبیاء و مرسلین لم یسمع احد منہم مثل ھذہ الخطبہ، اس جیسا خطبہ یعنی جیسا خطبہ میں دوں گا ویسا خطبہ نہ کسی نبی نے سنا ہے، نہ کسی رسول نے سنا ہوگا۔
اس کے بعد پروردگار عالم اوصیاء کے لیے ممبر کو قرار دے گا، اور وہ سارے ممبر نور کے ہوں گے، اور اوصیاء کے ممبروں کے بیچ میں میرے وصی علی ابن ابی طالب کا ایک ممبر ہوگا۔ وَيَكُونُ مِنبَرُهُ أَعْلَى الْمَنَابِرِ، اور علی کا ممبر تمام اوصیاء کے ممبروں سے اونچا ممبر ہوگا۔ اس نورانی ممبر پہ پروردگار عالم میرے بھائی علی سے فرمائے گا کہ ممبر پہ جائیے اور جا کے خطبہ دیجیے۔ علی جائیں گے اور خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ دیں گے کہ ایسا خطبہ نہ کسی وصی نے سنا ہے اور نہ ہی وصی کے بعد جتنے آئے ہیں انہوں نے سنا ہے۔ جب خطبہ دے کے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد اوصیاء نبی کی جو اولادیں ہوں گی ان کے لیے بھی ممبر نصب کیا جائے گا، وصیوں کی اولادوں کے لیے بھی ممبروں کو نصب کیا جائے گا، سارے ممبر نورانی ہوں گے، اور ان اولاد کے ممبروں میں میری اولاد اور میرے نواسے حسن و حسین کے لیے ایک ممبر معین کیا جائے گا، اور وہ ممبر تمام ممبروں سے اونچا ہوگا۔ اس پر حسن و حسین جا کے خطبہ دیں گے، اور ایسا خطبہ دیں گے کہ انبیاء و مرسلین کی اولادوں نے ایسا خطبہ نہیں دیا ہوگا۔ جب یہ سارے خطبے دیے جا چکے ہوں گے، ناؤد مناؤد وہو جبرائیل، اس وقت ایک منادی آواز دے گا، وہ منادی جبرائیل امین ہوں گے۔ جبرائیل آواز دیں گے، این فاطمہ بنت محمد، کہاں ہے فاطمہ بنت محمد؟ این خدیجہ بنت خویلد، کہاں ہے خدیجہ بنت خویلد؟ این آسیہ بنت مزاحم، کہاں ہے آسیہ مزاحم کی بیٹی؟ این مریم ابن عمران، این مریم ابن تو عمران کی بیٹی مریم کہاں ہے؟ این ام کلثوم ام یحییٰ ابن زکریا، یحییٰ ابن زکریا کی ماں ام کلثوم کہاں ہیں؟ فیقومن، میدان محشر میں یہ ہستیاں کھڑی ہو جائیں گی، جبرائیل کی آواز پر جب کھڑی ہو جائیں گی تو پروردگار عالم کی جانب سے ندا دی جائے گی۔ پروردگار عالم فرمائے گا، یا اہل الجمع، اے سارے محشر والو، یہ بتاؤ لمن الکرامت اليوم، آج کرامت کس کی ذات کے لیے مخصوص ہے؟ عرض کیا تھا نا کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہیت کس کی ہے؟ پروردگار عالم نے یہاں لفظ بدل دیا کہ آج کرامت کس کی ہے، تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضی، امام حسن، امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب ذاتیں مل کر کہیں گی کہ للہ الواحد القہار، آج کے دن کرم خدائے وحدہ قہار کے لیے خاص ہے۔ جب یہ اہل بیت یہ فرمائیں گے، پھر آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجم طاعت الرؤوس، اے اہل محشر سن لو، سر جھکا کے سنو۔ سننا یہ ہے کہ الیوم الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، آج اگر کرم کسی کے لیے ہے
کوئی ذات کرم کر سکتی ہے، سخاوت کر سکتی ہے، جس کی بخشش جوش میں آ سکتی ہے تو وہ ہیں محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن حسین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اے اہل محشر تعتع الرؤوس وغض الابصار، ہذہ فاطمۃ تسیر الی الجنہ۔ اے محشر والو، اپنے سر کو نہڑا لو۔ ایک ہے سر جھکانا، ایک ہے سر نہڑانا، فرق ہے دونوں میں۔ اگر سر جھکا لیا، ایسے جھکا لیتے ہیں، یہ مکمل تسلیم ہے، تسلیم کی نشانی ہے، یعنی مکمل ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں مان رہے ہیں، یہ ہے۔ اور ایک مرتبہ نہڑانا ہے، یعنی ماننا پڑے گا۔ ہاں، سر جھکاؤ اور مانو، ماننا پڑے گا۔ ہاں، نہڑانا تو جب نہڑایا جاتا ہے تو اس میں سر جھکا بھی ہوتا ہے اور ہلکا سا ٹیڑھا بھی ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم دل سے مکمل راضی نہیں ہے۔ محشر وہ مقام ہے کہ چاہے راضی ہوں یا ناراضی ہوں، ان کی ہی حکومت ہے، بادشاہیت انہی کی ہے، حاکمیت انہی کی ہے۔ دنیا میں حاکمیت کا انکار کر رہے تھے، آج ان کی قدر و منزلت کو دیکھو۔ تو ارشاد ہوگا کہ سروں کو جھکا لو، نوڑا لو، نگاہیں بند کر لو، نگاہوں کو بھی نیچی کر لو، اور اس کے بعد دیکھو یہ فاطمہ ہیں، یہ جائیں گی جنت کی طرف۔ پس جبرائیل امین ایک ناقہ بہشتی لائیں گے اور بی بی کے سامنے کھڑے کر دیں گے، اور اس وقت عالم کیا ہوگا کہ بی بی کیسے سوار ہوں گی؟ 1,00,000 فرشتے دائیں جانب، 1,00,000 فرشتے بائیں جانب، 1,00,000 فرشتے آئیں گے اپنے پروں کو بچھا کے بی بی کو پروں پر سے ناقے پہ سوار کریں گے، پروں پہ بٹھا کے ناقے پہ سوار کریں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک بی بی پہنچ جائیں گی۔ جب وہاں پہنچیں گی التفتت، ایک مرتبہ سر گھما کے دیکھیں گی، سر ذرا موڑیں گی، بس جہاں سر گھمایا اور سر موڑا فوراً ادھر سے ندا آئے گی کہ اے فاطمہ، آپ نے کس وجہ سے سر گھما کے دیکھا، سر کیوں گھمایا آپ نے؟ میں نے تو آپ کو جنت کی طرف بھیجا، آپ جنت جائیے، سر کیوں گھما؟ ایک مرتبہ فرمائیں گی معبود احب ان یعرف قدری فی ھذا الیوم، معبود میں چاہتی ہوں کہ میری قدر و منزلت آج کے دن محشر کے عالم میں پہچنوائی جائے۔ ان یعرف قدری فی مثل ھذا الیوم، ارشاد ہوگا اے فاطمہ ارجعی، پلٹ کے جائیے، محشر کی طرف جائیے، وانظری، اور پورے محشر پہ نظر ڈالیے، من فی قلبہ حب لک، جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، او لأحد من ذریتک، یا آپ کی نسل میں کسی سے بھی محبت ہے، پورے محشر کے میدان سے اسے آپ اپنے پاس بلائیے، خذی بے ید کے، اپنے ہاتھ سے اسے پکڑ لیجئے، وادخلیہ الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیجئے۔ جناب زہرا مرضیہ آئیں گی، اور اس وقت جب آئیں گی میدان محشر سے تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت بی بی وہاں محشر میں پہنچیں گی، لَتَلْتَقِطُ الشِّیعَةَ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الْحَبَّ الْجَيِّدَ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِيء،
آپ اپنے شیعوں کو ایسے چن لیں گی جیسے پرندے اچھے اچھے دانوں کو چن لیتے ہیں اور خراب دانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بی بی اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی اور چن کے انہیں جنت کی طرف لے جائیں گی۔ عزیزو، جنت کی طرف چاہنے والے بڑھیں گے، جا رہے ہیں، بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حالانکہ بیوی پہلے نہیں جائیں گی جنت میں، جنت میں تو پہلے انہی کا حق ہے، لیکن وہ بھیج کے تب جائیں گی۔ اب جب جنت کے قریب پہنچیں گی اور یہ سارے چاہنے والے بھی ساتھ میں چلے جا رہے ہیں، جب جنت کے قریب یہ پہنچیں گے یہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، مڑ کے دیکھنے لگیں گے۔ ہاں، ارشاد ہوگا، اچھا روایت میں ملتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا کہ ادھر ادھر مڑ کے دیکھو، مڑ کے دیکھنے لگیں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تو تمہارے لیے ایک شفیع قرار دیا تھا، اس شفیع نے تمہارے لیے سفارش کی تھی، وہ دوبارہ آ کے اس میدان محشر سے تمہیں چن چن کے لے گئی، وہ شفیعہ تمہیں اپنے ساتھ لے گئی، اب کون سا مسئلہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ تو یہ چاہنے والے کہیں گے معبود ہم دنیا میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ کئی طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، بڑا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہم کو کہتے تھے یہ شیعہ ہیں، یہ کیا ہیں، یہ چاہتے ہیں پیغمبر علی کو، اہل بیت کو، یہ پنجتن پاک کو چاہتے ہیں، کہیں ایسی محبت ہوتی ہے؟ یعنی چڑھایا کرتے تھے، تان و طنز کیا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ محب وہی ہیں، ہم نہیں ہیں۔ معبود ہم چاہتے ہیں کہ یعرف قدرنا، ہماری قدر و منزلت آج معلوم ہو جائے کہ ہم کس اہمیت کے ہیں، کیونکہ جب جنت پہنچ جائیں گے تو ان کو بلا کے تو نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو اس طرح سے تھے، کچھ مکالمہ نہیں ہوگا، کچھ گفتگو نہیں ہوگی، ہم بھی تو ان سے کچھ پوچھیں، وہ بھی تو ہم سے کچھ کہیں تو سمجھ میں آئے۔ عزیزو، ایک مرتبہ ارشاد ہوگا، اے زہرائے مرضیہ کے چاہنے والو، جاؤ میدان محشر میں، جو لوگ تمہاری حمایت کرتے تھے، ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ ان سے مل جل کر رہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر ہماری طرف آنے لگتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، ماتم میں آتے ہیں، یعنی کافی ہمدردی دکھاتے ہیں، ان کے اندر تعصب نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ پوری حقیقت واضح نہیں ہوئی۔ قرآن نے بھی اس کو کہا ہے کہ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کچھ کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں کہ عورتوں میں بھی اس طرح کے ہیں اور مردوں میں بھی ہیں، بچے تو بہرحال ہوتے ہیں، لہذا پروردگار عالم کا خاص کرم ہوگا ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ آئیں گے میدان محشر میں اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم چاہتے ہو، تمہارے ساتھ جو لوگ مل گئے تھے انہیں بھی اپنے ساتھ بلا لو اور بلا کے جنت کی طرف جاؤ۔ ہاں عزیزو، امام محمد باقر علیہ السلام اس حدیث کو جب بیان کرتے ہیں فرماتے لا یبقا الا الشاک او کافر او منافق، اس میدان محشر میں یا تو صرف منافق رہے گا، یا صرف شک کرنے والا رہے گا، یا کافر ہی رہے گا، ان تینوں کے علاوہ سب کے سب زہرائے مرضیہ سے جا کے مل جائیں گے۔ البتہ زہرائے مرضیہ نے اپنے خاص لوگوں کو ملایا، پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو جن سے ان کے رابطے تھے ملایا، اس طرح سے لوگ جنت جائیں گے۔ بس عزیزو، یہ زہرائے مرضیہ کی حکومت وہاں پتہ چلے گی، حاکمیت وہاں پتہ چلے گی، اندازہ وہاں ہوگا۔ بس عزیزو، زہرائے مرضیہ کی ایک آمد تو یہ بتائی گئی ہے، ایک آمد تو یہ بھی ہے کہ آئیں گی، حسین کا سر لے کے میدان محشر میں آئیں گی، وَالدَّمُ يَشْخَبُ مِنْ عُرُوقِهِ،
اس طرح سے آئیں گی کہ جب حسین کا سر ہاتھوں پر ہوگا میدان محشر میں تو رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ ہاں عزیزو، رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں اپنے شوہر علی کے سر کا امامہ جو خون آلود ہوگا اسے لیے ہوں گی، اور عرش کے پائے کو پکڑ کر پروردگار سے عرض کریں گے معبود تو نے انتقام لینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں عزیزو، انتقام وہاں پہ لیا جائے گا۔ عزیزو، زہرائے مرضیہ کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے اس قدر ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ مولا حاکم ہیں، حاکم تو ہوئے ہیں نا، ایک وقت آیا کہ حاکم بھی ہوئے، حاکم ہوئے، مگر فدق نہیں لیا، واپس نہیں لیا۔ کیوں واپس؟ جب کہ حاکم ہیں، تاکہ مظلومیت برقرار رہے، یہ نہ ہو کہ اس پہ پردہ پڑ جائے، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں ایک حاکم تھا لے لیا دوسرے حاکم نے واپس کر دیا، ایسی بات نہ ہو، بلکہ مظلومیت کا سلسلہ رہنا چاہیے، بارگاہ پروردگار میں شکوہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ ظلم کا سلسلہ لوگ سمجھے کہ ختم ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ جس باغ فدق سے قیامت تک لوگ اگر فائدہ اٹھائیں گے، زہرائے مرضیہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ ہاں عزیزو، وہ زہرائے مرضیہ کیسی کس حالت میں ہیں ذرا غور کیجئے۔ امام صادق فرماتے ہیں بعد وفات رسول ذاؤ بلحمہا، اتنا رنج و غم میں مشکل مبتلا تھیں کہ بدن کا گوشت پگھل چکا تھا، اور ہر وقت سر پر پٹی بندھی رہتی تھی، لا زالت معصبۃ الراس، مسلسل سر پہ پٹی بندھی رہتی تھی، اور اپنے بابا کی قبر کی طرف مخاطب ہو کے کہتی تھی یا ساکن الغبرا، اے خاک کے اندر بسنے والے، علمتنی البکا، آپ نے ہمیں صرف گریا سکھایا ہے، لوگ مجھے رلا رہے ہیں، میں رو رہی ہوں۔ ہاں عزیزو، اس قدر بدن مبارک نحیف ہو گیا تھا کہ کنیزوں سے کہا، بنی ہاشم کی خواتین سے کہا، اور جو دیکھنے کے لیے عادت کے لیے آئی تھی، جو خدمت کا شوق رکھتی تھی، بی بی ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، فرما رہی تھی خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تمہیں محروم بھی نہیں کروں گی، آؤ میرے بازوؤں کو پکڑ لو، میں نے اپنے بابا کی زیارت نہیں کی ہے، مجھے بابا کی قبر کے پاس لے جاؤ۔ عزیزو، خود جہاں پہ بی بی کا گھر تھا وہاں سے رسول کی قبر بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، کوئی دور نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے دیوار اندر سے بنا دی تھی کہ گھر کے اندر سے مسجد میں جا نہیں سکتے تھے، پہلے تو دروازہ تھا، جاتے آتے تھے، لیکن ادھر پیغمبر کی روح نکلی، وہ حاکم آئے، انہوں نے دروازہ بند کر دیا، اب ادھر سے بی بی نہیں جا سکتی، ادھر سے گھوم کے جائیں گی، گھوم کے جانے میں بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے، آپ اگر چل کے بھی دیکھیں گے 15-20 قدم ایسے ہی کچھ ہے۔ عزیزو، یہ خواتین بی بی کا بازو پکڑے ہوئی ہیں، لے کے جا رہی ہیں قبر رسول کی طرف جا رہی ہیں، ابھی 7 قدم چلی تھی کہ زمین پر بیٹھ گئی، زمین پر گر گئی۔ ہاں عزیزو، پھر بنی ہاشم کی خواتین نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اور پھر آپ فرماتے مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کے لے کے چلو، پھر اٹھایا اور لے کے چلی، اور ایک مرتبہ پہنچتی ہیں، جیسے ہی قبر رسول پہ نظر پڑتی ہے، معلوم ہے کیا جملہ فرماتی ہیں؟ جملہ فرماتی بابا رفعت قوتی،
قوت بدن کی ختم ہو گئی ہے، والکمد قاتلی، اور غم تو میرا قاتل ہو گیا ہے، غم مجھے مارا ڈال رہا ہے، اس غم کی وجہ سے میں لگتی نہیں ہوں کہ میں کچھ زندہ رہوں گی، ایسا لگتا ہے چند لمحوں کی مہمان ہوں۔ ہاں عزیزو، یہ ہے زہرائے مرضیہ، لیکن وصیتوں کا جہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے، وصیتیں کرتی ہیں، وصیتوں میں خاص طور پر امام حسن کے لیے سفارش ہے، امام حسین کے لیے سفارش ہے، زینب ام کلثوم کے لیے سفارش ہے۔ عزیزو، اتنی سفارش کیا ہے، میں بی بی سے کہوں گا بی بی ذرا کربلا آئیے۔ کربلا میں بھی حسین نے سفارش کر دی تھی۔ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے زہرا سے، زہرا مرضیہ کی بیٹی زینب سے فرمایا تھا، سفارش کر دی تھی، عمل واجب تھا کہ بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین جب شہید کر دیے گئے، حسین کی شہادت کی خبر خیمے میں لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے زینب قلعہ زینبیہ پہ کھڑی تھی۔ حسین نے اس آواز پر جب زینب نے یہ کہا تھا، اے عمر سعد، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، جب حسین نے یہ آواز سنی، ایک مرتبہ اشارہ کیا، بہن زینب ابھی نکلنے کا وقت نہیں آیا، واپس جائیے۔ زینب خیمے میں گئی، پھر واپس نہیں آئی۔ جب حسین شہید کر دیے گئے تو خیمے میں شہادت کی خبر کون لے جاتا، کون پہنچاتا؟ ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح سے وصیت کی، اے ذوالجناح اذا قتلت، جب میں مار ڈالا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں تو خیمے میں میری شہادت کی خبر پہنچا دینا۔ ذوالجناح نے کیا کیا؟ روایتوں کی روح سے بتا رہا ہوں، کیونکہ روایت میں جو پڑھا ہے، ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنے تھوتن سے، اپنے منہ سے، حسین کے بدن سے ایک ایک تیر نکال رہا تھا، اور جب خون نکل رہا تھا اپنے چہرے کو حسین کے خون میں خوب رنگین کر لیا، اور اس کے بعد اب جاتا ہے خیمے کی طرف، کیونکہ یہ ذوالجناح ہے، راکب دوش رسول کا ذوالجناح ہے، جانتا ہے کہ جب ایسے ہی پہنچ جائیں گے کہیں نبی زادیاں مجھے دیکھیں تو یہ نہ سمجھ لیں کہ میں نے زندگی میں حسین کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن جب خون دیکھیں گی تو سمجھ جائیں گی، یہ سمجھ جائیں گی کہ زندگی میں ذوالجناح نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ جب سکینہ کی نظر پڑتی ہے، سکینہ کہتی ہے، اے ذوالجناح مجھے یقین ہے کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا، اے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، حل سقیابی ہم قتلات شانہ، میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا مار ڈالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وأنا ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب شدید